الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أنت صاحبي في الغار وصاحبي في المزار وصاحبي على الحوض وصاحبي في الجنة. جس کو صدیق ذات خدا نے کہا، جس کو صدیق ذات خدا نے کہا اور صدیق ہی مصطفیٰ نے کہا، اس کو صدیق ہی مرتضیٰ نے کہا، یوں ہی صدیق سب اولیاء نے کہا. میں بھی کہتا ہوں صدیق صدیق ہے، میں بھی کہتا ہوں کہ صدیق صدیق ہے، جو نہ مانے وہ زندیق ہے. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو پھر اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. ابو بکر عمر عثمان حیدر باغباں جب ہوں تو پھر کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں پھر بہار آئے. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. درود شریف. اللہم صلی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، محترمہ معززہ مکرمہ ماں بہنوں عزیزہ بیٹیوں، آج انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک دے اس مختصر وقت دے اندر،
اجمالی رنگ دے اندر امیر المومنین شیخ الصحابہ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی سیرت طیبہ حیات مقدسہ دے عنوان تے عرض کراں گا۔ اس لئی کہ جمادی الثانی شروع ہو چکے ہے اور اس مہینے دی 22 تاریخ نو شیخ الصحابہ حضرت صدیق اکبر دی وفات شریفہ ہوئی ہے، لہٰذا انہاں دے فضائل و مناقب بیان کر کے اور سنن والیاں دی اکھاں دے اندر نور آئے گا، دلاں چ سرور آئے گا، ایمان دے اندر اضافہ ہوئے گا، عبادت دے اندر لذت آئے گی، صحابہ دی محبت لوں لوں دے اندر داخل ہو جائے گی، خدا عرشاں تے راضی ہو جائے گا، محمد فرشاں تے راضی ہو جائے گا۔ میں تساں حضرات لئی ایک انوکھا اور منفرد موضوع لے کے آیا ہوں۔ او دا عنوان انشاءاللہ یہ ہوئے گا 1,24,000 صحابہ یا 44,000 صحابہ یا 2 لاکھ صحابہ، اونا ساریاں دے اندر او صفات نہیں جیڑیاں صفات اللہ نے ذات صدیق دے اندر انہوں یاد رکھنا۔ اونا صفات دے اندر آپ واحد نے، اکیلے نے، منفرد نے، کوئی انہاں صفات دے اندر 2 لاکھ دے اندر نہ کوئی حامی ہے نہ کوئی ثانی ہے۔ لیکن اس بیان تو پہلا میں تسا حضرات دی خدمت عرض کروں گا تمہیدی کلمات۔ گڈی دی بریک ہوندی بولو سبحان اللہ، کار دی بریک ہوندی ہے، ٹرین دی، جہاز دی، سائیکل دی، سکوٹر دی۔ اگر گڈی دی بریک نہ ہوئے تو پھر کی ہوئے گا؟ ایکسیڈنٹ ہوئے گا، حادثہ ہوئے گا، درخت نال ٹکرا جائے گی، کھمبے نال ٹکرا جائے گی، بندیاں نال ٹکرائے گی، او دے اندر کوئی بیٹھن لئی تیار بھی نہیں ہوئے گا کہ یہ بریک ہی کوئی نہیں۔ تے ایمان دی میرے بھائی روح دی بھی بریک ہے، اور روح دی بریک ایمان ہے۔ روح دی بریک ایمان ہے، اور اگر اے بریک نہ ہوئے تصادم ہوئے گا، ٹکراؤ ہوئے گا، باپ بیٹے نال ٹکرائے گا، بیوی خامد نال ٹکرائے گی، بچہ باپ نال ٹکرائے گا، ماموں بھانجے نال ٹکرائے گا، شہری محلے دار دے نال ٹکرائے گا۔ اگر روح دی بریک ایمان نہیں تے پھر ٹکراؤ ہی ٹکراؤ نظر آئے گا۔ ایمان گھٹدا بھی ہے، وددا بھی ہے، نہیں سمجھ رہے؟ ایمان گھٹدا بھی ہے، وددا بھی ہے۔ حضور نے فرمایا جددو ایمانکم، ایمان کو تازہ کیا کرو، کس چیز سے؟ لا الہ بڑھ گیا،
کتب فی قلوبہم الایمان، ایمان کس طرح بڑھتا ہے؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن مجید پڑھو تے ایمان تازہ ہوندا ہے، ایمان بڑھتا ہے۔ روح دی بریک، بولو بھائی، میرا اور تساں حضرات دا ایمان ایک کرنسی سمجھ لو۔ 100 روپے والا نوٹ بھی کرنسی ہے تے 5000 والا بھی۔ بس میرا اور تہاڈا ایمان 100 روپے والا ہے، اصحاب رسول دا ایمان 5000 والا ہے۔ نظر بد اٹھی، ایمان گیا، خیانت ہوئی، ایمان گیا، ڈنڈی ماری، ایمان گیا، چند پیسے سامنے آئے، ایمان گیا۔ لیکن اللہ دا قرآن آخدا ہے اولئک ہم الراشدون، صحابہ ایسے ایماندار سن۔ راشدون ارشاد بمانا پہاڑ، پہاڑ نہ پگھلدا ہے، نہ جلدا ہے، نہ اپنی جگہ تو ہٹدا ہے۔ 2 منٹ اور ذرا، پھر اس موضوع تے آ جا۔ شاہد صاحب میرے ول دیکھو، اور 2 چیزاں نال ایمان بڑھدا ہے۔ کتنی ہے؟ یا تے نیک لوکاں دی صحبت دے اندر جا کے بیٹھو، اگر یہ میسر نہیں، ٹائم نہیں، وقت نہیں، تے پھر فرمایا نمبر 2 مومنین حضرات دا تذکرہ کریا کرو، سنیا کرو، اے نال بھی ایمان بڑھتا ہے۔ 1 منٹ ذرا دماغ مینوں دینا ہوں۔ یا تے اللہ والیاں دی مجلس سے جا کے بیٹھو تے ایمان بڑھے گا، یا پھر مومنین دا تذکرہ کریا کرو، ایمان تے بہار آ جائے گی۔ انبیاء کے بعد تمام صحابہ مومنین میں شامل ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا۔ اور انبیاء کے بعد مسلمانوں کے نزدیک، انبیاء کے بعد مسلمانوں کے نزدیک سب سے بڑا مومن ابو بکر صدیق ہے۔ اتھوں میں ہوں ایرا بن کے چکنا کام، تسی وکیل ہو نا، ذرا ہم سنو، سارے صحابہ مومنین نے نا مجموعی طور پہ، اللہ نے سارے نال وعدہ کیتا میں جنت اچ بھیجنے۔ پھر سنو، انبیاء کے بعد، یہ صاحب ذرا سننا میں جملہ کی، مسلمانوں کے نزدیک، سبحان اللہ، کوئی کہے میں تے مندہ ہی نہیں، میں مسلمان دی گل کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے نزدیک انبیاء کے بعد سب سے بڑا مومن ابو بکر صدیق ہے۔ حضور نے فرمایا افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، اس دھرتی پر آسمان کے نیچے انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل اور اشرف ہے تو وہ صدیق اکبر کی ذات ہے۔ آؤ ایمان کی تجدید کریں، آؤ آج ایمان کی تجدید کریں، آؤ آج ایمان کی دھلائی کریں، آؤ آج ایمان کی نشو و نما کریں، اضافہ کریں، تقویت کریں، ذکر صدیق کر کے اپنے ایمان کو طاقتور بناؤ۔ 2 لاکھ صحابہ، میرے طرف دیکھو، او بھائی ٹوپی والے میرے پاس، 2 لاکھ صحابہ، زبر ہے، زیر نہیں، سی سواد کے نیچے، صحابہ 2 لاکھ میں
ایسی صفات نہیں ہیں جو صفات اللہ نے صرف صدیق اکبر کو عطا کیا. وہ دے چند نمونے، پھر باقی اگلے جمعے انشاءاللہ. توجہ، یاد رہے گا نا میں کی کہہ رہا ہوں کہ جیڑی کوالٹی اے نہ چے، جیڑیاں چیزاں اے نہ چے، 2 لاکھ صحابہ نو ہوا بھی نہیں لگی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. تسی پریشان ہو گئے. سنو ذرا، سنو ذرا. نمبر 1، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن دے سفر تے تشریف لے گئے. کئی دن اور کئی ہفتیاں تو بعد واپس تشریف لے آئے. حرم دے اندر، حتیم دے اندر کچھ کافر حضرات موجود نے. ابو بکر انہاں کولو سوال کر رہے ہیں، مکہ معظمہ دے اندر کوئی نئی بات مینوں دسو، کوئی نویں گل سناؤ. او سارے کافر کہن لگے، ابو بکر تینوں کی دسیے، تیرے دوست نے نبوت دا دعویٰ کر دیتا ہے. توجہ رکھنا، تیرے دوست نے، کافر بھی جانتے سن. سبحان اللہ. تیرے دوست نے اعلان نبوت کر دیتا ہے. اچھا. صدیق اکبر حضور کول چلے گئے. یا رسول اللہ، لوگ طرح طرح دیاں گلاں کر رہے نے، انہاں دے اندر قریش مکہ کہہ رہے نے تسی نبوت دا دعویٰ کر دیتا ہے. میں تہاڈی خدمت دے اندر حاضر ہویا. حضور نے فرمایا، ابو بکر انی رسول اللہ. میں اللہ کا رسول ہوں. اسلم، حاضر اسلم. ابو بکر کہنے لگے، اسلم تو. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا مانو. حضور نے فرمایا کلمہ پڑھو. کہنے لگے اسلم تو. اللہ نے ابراہیم نو بھی کیا سی اسلم. ابراہیم نے کیا اسلم تو، اس لیے کہ ابراہیم اللہ کا خلیل ہے، ابو بکر محمد کا خلیل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ. میری انہوں پرانیاں تقریرہ نہیں، ذرا میں مکھن کاٹ کے لے آؤں. اسلم مانو، اسلم تو مان لیا. اچھا، 2 لاکھ میں وہ انفرادیت نہیں ہے، یہ واحد ہے، اکیلے ہیں. وہ کی چیز ہے؟ حضور نے فرمایا میں جے دے سامنے آکھیا میں اللہ دا رسول ہاں. انہیں کیا نشانی دکھاؤ، کسے نے کیا معجزہ دکھاؤ، کسے نے کیا جی چند دن مینوں مہلت دے دیو میں سوچ سمجھ لواں. تمام صحابہ دے اندر میں جدوں ابو بکر نو آکھیا میں اللہ دا رسول ہاں، ابو بکر نے نشانی نہیں منگی، معجزہ نہیں منگیا. ادھروں میں اعلان کیتا، ادھروں نے آکھیا یا رسول اللہ آمنا و صدقنا. کسے نے آکھیا ابو بکر تو معجزہ بھی نہیں منگیا، کوئی نشانی نہیں منگے. ابو بکر کہنے لگے او مکے والیو، جنہیں 40 سال مخلوق تے جھوٹ نہیں بولیا، او خالق تے کیویں جھوٹ بول سکدا جے. یہ انفرادیت ہے. سبحان اللہ. یہ اکیلے ہیں، واحد ہیں، منفرد ہیں، کوئی اس میں شامل نہیں ہے. کیوں؟ میرے بل دیکھو، عورتاں دے اندر خدیجہ نے پہلا کلمہ پڑھیا. نیر صاحب میرے بل تو وہ بیوی ہے، نہیں پہنچے، وہ بیوی ہے، انہیں تو پڑھنا ہی ہے. غلاموں میں سب سے پہلے زید نے پڑھا، غلام ہی انہیں تو پڑھنا ہے.
حالے بھی نہیں پہنچے تھے. شیر خدا نے کلمہ پڑھا، وہ چاچا زاد بھائی ہے، بیوی نے تو پڑھنا ہی ہے، غلام نے پڑھنا ہے. رانا صاحب شیر خدا نے بھی پڑھنا. ابو بکر آزاد تھا، ابو بکر جوان تھا، 40 سال حضور کی عمر، 2-2.5 سال کم ابو بکر کی عمر. ابو بکر تاجر تھا، ابو بکر فہیم تھا، ابو بکر ذکی تھا، ابو بکر قبیلہ تیم کا سردار تھا. نہیں بلکہ قبیلے کا چیف جسٹس تھا، یہ قتل کے فیصلے بھی کرتا تھا. اس نے کوئی نشانی نہیں مانگی، اس لیے فوراً حضور کے اوپر ایمان قبول کر لیا. کمال تو یہ ہے نا، آزاد بھی ہے، سردار بھی ہے، مالدار بھی ہے، 40 ریشم کی دکانیں ہیں. اس کے سامنے کوئی کہے میں اللہ کا نبی ہوں، وہ فوراً کہے میں مانتا ہوں. کمال یہ ہے. کیوں؟ ابو بکر کا لقب عتیق ہے، جہنم سے آزاد. ابو بکر کا لقب عتیق ہے، مصطفیٰ کا رفیق ہے، پیغمبر جس پہ شفیق ہے، صحابہ میں لعیق ہے، اخلاق میں خلیق ہے. جو مشہور ابو بکر صدیق ہے. اور مجھے کہنے دو، ابو بکر نبی کا رفیق ہے، سفر کا رفیق، حضر کا رفیق، مکہ کا رفیق، مدینہ طیبہ کا رفیق. ابو بکر جو ہے وہ غار کا بھی رفیق ہے، بازار کا بھی رفیق ہے، مزار کا بھی رفیق ہے. ابو بکر نبی کا حوض کوثر کا بھی رفیق ہے، جنت الفردوس کا بھی رفیق ہے. حالے میں پہلے نمبر تے کھڑا. موضوع کی 2 لاکھ صحابہ میں وہ صفات نہیں ہیں جو اکیلے ابو بکر میں. اس لیے میں کہہ رہے ہیں ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے. ابو بکر و عمر عثمان و حیدر پھول ہیں ان کے، اور ان کے پھول صحرا میں بھی مرجھایا نہیں کرتے. صحابہ سب کے سب، صحابہ سب کے سب پروردہ دامان مرسل ہیں. جو مومن ہیں کسی کو بھی وہ جھٹلایا نہیں کرتے. ایک سچ لیاؤن والا، ایک سچ دی تائید کرن والا. والذی جاء بالصدق وصدق بہ. ایک لیاؤن والا ہے، ایک وہ دی تصدیق کرن والا ہے. لے آنے والا آمنہ کا لال ہے، تصدیق کرنے والا ابو بکر صدیق ہے. اور صحابہ میں ایک 1,24,44,000 2 لاکھ صحابہ میں ابو بکر ایسے ہیں جس طرح ستاروں میں 14ویں رات کا چاند. میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، صداقت کا سینہ اتنا صاف اور شفاف ہے کہ نبوت کی روشنی 1 منٹ میں اخذ کر لیتا ہے. ایڈوانس سبحان اللہ لگاؤ تو ایک جملہ کہوں. ابو بکر اسلام کا سنگ بنیاد ہے. پہلی اینٹ اتھوں ہی ہن محل تیار ہو.
پھر میں ایک جملہ کہتا ہوں، سب سے بڑا مومن ابو بکر ہے، سب سے پہلے کلمہ ابو بکر نے پڑھا ہے۔ قیامت تک جتنے لوگ کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتے جائیں گے، مرد ہیں عورتیں ہیں، ان کو بھی ثواب ملے گا، لیکن برابر قیامت تک ابو بکر کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ کیوں جی حاجی ایوب صاحب؟ نمبر 2 سب سے بڑا مومن جس کی 4 پشتیں صحابی ہیں۔ 2 لاکھ میں کسی کی 4 پشتیں نہیں ہیں۔ اسلم صاحب 4 پشتیں جس کی صحابی ہیں، والدین صحابہ، خود اور بیوی صحابیہ، پھر ابو بکر کی اولاد بھی صحابی ہے، اولاد کی اولاد بھی صحابی ہے۔ حضرت اسماء ابو بکر کی بیٹی ہے، خود صحابیہ ہے، پھر آگے اللہ نے عبداللہ بیٹا عطا کر دیا، وہ بھی صحابی ہے۔ یاد رکھنا ذرا، یہ انفرادیت، اکیلے واحد، کوئی ثانی نہیں، کوئی حامی نہیں، کوئی برابری نہیں، یہ صفات میں اکیلا نظر آتا ہے جس کی 4 پشتیں صحابی نظر آ رہی ہیں۔ اس کا نام کیا ہے؟ بولو۔ نمبر 3، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب میں نے گھر میں آنکھ کھولی تو میرے گھر کے اندر اسلام کا موسم بہار آ چکا تھا۔ کیوں؟ والد والدہ سارے اسلام کی بہاریں نظر آ رہی۔ امت کا پہلا دائی، یہ بھی انفرادیت ہے، دائی دعوت دینے والا۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ یاد کر لو، سوکھا کم۔ امت کا پہلا دائی، دعوت دینے والا، پہلے دن گئے 4 بندے نے کلمہ پڑھ لیا، دوسرے دن دعوت کی 5 بندوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ سب تو پہلے یہی دعوت دین والے نے، پھر لوگوں نے دعوتاں دیتیاں نے، پر انفرادیت جو ہے سب سے پہلے یہ صفت اللہ نے ابو بکر کو عطا کیا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ پہلا دائی کون ہے؟ توجہ رکھنا، توجہ۔ بغیر نشانی کے کلمہ پڑھنے والا کیا نام ہے؟ ایک اور جملہ دل میں اتارنے لگا، غیر نبی، نبی نہیں، غیر نبی جس کو اللہ کا سلام آیا اس کا نام ابو بکر ہے۔ مکھن کٹ کے لے آئے تو یاد کرو، غیر نبی، نبی نہیں ہے، لیکن اللہ کا سلام آیا تو اس میں کوئی صحابی شامل نہیں ہے، یہ سلام اللہ کا ابو بکر کو آیا ہے۔ اور میں اگلا جملہ بھی کہہ دوں، جدوں سارا کچھ اللہ دے رستے دے اندر قربان کر دیتا،
اپنے بٹن بھی اتار لے، ٹاٹ پا لیا، جگہ تے کنڈے لا کے بیٹھ گئے۔ اللہ نے فرمایا جبریل ٹر جا، میرے محبوب دے کول چلا جا اور جا کے میرے ولوں ابو بکر نو سلام دے دے، اور دوسرا یہ بھی کہہ دیو، کہ اس حال دے اندر تو خدا تے راضی ہیں یا کوئی نہیں ہے، غیر نبی کو اللہ کا سلام۔ جب حضور نے سلام پہنچایا کہ اللہ کا آپ کو سلام آیا ہے، ابو بکر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے میرا نام بھی لیا تھا۔ آواز نہیں آئی ذرا؟ جی نام لیا تھا۔ انہیں تھے طلحہ تو لاہوروں ہے نا، لو تھے ایک شعر سنو۔ نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ آواز نہیں آئی ہے؟ پھر سنو، پڑھو میرے نام نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر، تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سلائے ہوئے ہیں۔ پھر یاد کرو، 2 لاکھ صحابہ میں وہ صفات نہیں ہیں جو اکیلے ابو بکر میں ہیں۔ نمبر 4، ابن دغنہ کافر ہے۔ کون ہے؟ کافروں کا سردار ہے، کافر ہے۔ کہنے لگا ابو بکر تو یار سردار ہے، تو بڑا تاجر ہے، تیری ریشم کی دکانیں تھی، تو قبیلہ تیم کا چیف جسٹس ہے، قتل کے فیصلے لوگ تو اس سے کراتے ہیں، اور زندگی بھر تو نے شراب نہیں پی، تو نے جوا نہیں کھیلا، تو نے بدکاری نہیں کی، تو نے خیانت نہیں کی، تیرے اندر کوئی بری صفت نہیں، یار تو نے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر حضور کا دین قبول کر دیا۔ لو جی مزیدار گل ہے، قسمت والے سنتے ہیں، قسمت والوں کے دل میں اترتی ہے۔ پھر اس کو یاد کرو، ابن دغنہ کہنے لگا تو قبیلہ تیم کا سردار ہے، ابو بکر تو بڑا تاجر ہے، تیری ریشم کی دکانیں ہیں، پورا مکہ تیری عزت احترام کرتا ہے، اور تو نے ساری زندگی کوئی برا کام بھی نہیں کیا، اور کلمہ پڑھ لیا تو نے، آباء و اجداد کے دین کو تو نے چھوڑ دیا۔ سمجھو ذرا مسئلہ کی کہہ رہے، تو باپ دادے کا دین چھوڑ دیتا ہے 1 منٹ دے اندر، اتنی بڑی تیری عزت تھی۔ ابو بکر اس کو کہنے لگے جو اللہ کو مان کر، سبحان اللہ، آہستہ اور آہستہ کہو، جو اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر پھر صبر کرتا ہے، حاضر رہنا، پھر صبر کرتا ہے، وہ جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، وہ خسارے میں نہیں ہوتا، وہ نفع ہی نفع میں ہوتا ہے۔ دلاور اے تینوں بچیاں نو باہر کٹ، وہ جڑے پیچھے بیٹھے ہے تو میرا ہی محکمہ، تینوں باہر نکال دیں، کیونکہ یہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، میرے اپنے ہی نہیں، سبحان اللہ کو حضور۔ پھر میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ابھی مزہ تو آگے آنا ہے رانا صاحب، تسی ویسے ہی بھول جاندے ہو، میں کہا 5 جنوری نو جمعہ اتھے پڑھانا ہے، یہ 3 جمعے تو اتھے ہی جا رہے ہیں، تے کل آ گیا کہندا اج جمعہ ہے، میں کہا خدا دا نام مانی،
تو ایک دن پہلے جمعہ کر لینا. حاضر ہو؟ کافر نے کیا کہا؟ تو تاجر ہے، تو بڑا عقل مند ہے، تو بڑا فہیم ہے، تو بڑا ہی زیرک انسان ہے، حاضر رہنا ذرا. اور تو نے ماں باپ کا دین چھوڑ دیا 1 منٹ میں. تو خسارے میں چلا گیا. تو سردار تھا، سرداری گئی. مکے والے سلام نہیں کریں گے. حاضر رہنا ذرا. تو خسارے میں چلا گیا. آپ نے کیا کہا؟ جو اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر پھر صبر کرتا ہے، جو باتیں لوگ کرتے ہیں صبر کرتا ہے، وہ جہاں بھی ہو، جس حال میں بھی ہو، وہ خسارے میں نہیں ہوتا، وہ نفع ہی نفع کے اندر ہوتا. ہن اگلا جملہ سنا دیں ماں، سارے بولو. ادھر گفتگو ہو رہی ہے، اپنے وکیل صاحب ادھر گفتگو. ادھر اللہ نے فرمایا جبریل لبیک یا جلیل، فرمایا جلدی ٹر جاؤ. اللہ نے فرمایا جبریل جلدی چلا جا، میرے محبوب نو جا کے کہہ دے ابو بکر نے جیڑا ایمان دا معیار اج اے دے سامنے رکھے ہے، میں قیامت تک وہ معیار لاگو کر دیتا ہے. والعصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. یاد رکھنا یہ سورت ابو بکر کی شان میں اتری ہے. جب یہ کہا نا کہ اللہ کو مان کر، اللہ کی مان کر، پھر تکلیفیں آتی تو صبر کرتا ہے، پھر جس حال میں بھی ہے وہ خسارے میں نہیں. اللہ نے یہ صورت اتار دی. ابھی ٹھہرو. جدوں اے صورت نازل ہو گئی، جدوں اللہ نے صورت نو نازل فرمایا، اللہ اکبر. والعصر، عصر پتہ کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو ہے نا مجھے عصر کی قسم. والعصر اللہ کہتے ہیں مجھے عصر کے وقت کی قسم. عصر کا ایک معنی اور بھی ہے، ساری کائنات کے پھلوں کو نچوڑ کر گلاس میں ڈالا جائے تو اس کو عصر کہتے ہیں. حاجی ایوب، ساری کائنات کے پھلوں کو نچوڑو، آم بھی آ جائے، سیب بھی آ جائے، کیلا بھی آ جائے، امرود بھی آ جائے، انار بھی آ جائے، اور اسی کے اندر ساری کائنات کے پھلوں کو نچوڑو، اور نچوڑنے کے بعد ایک گلاس کے اندر ڈالو. اس جوس کو والعصر کہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں مجھے اس کی قسم ہے، ابو بکر خسارے میں نہیں ہے، ابو بکر نفع کے اندر ہے. آپ کو آتی ہے والعصر؟ والعصر ان الانسان الا الذین وتواصوا صحابہ جب آپس میں ملتے پھر جدا ہونے سے پہلے یہ صورت ایک دوسرے کو سنایا کرتے. آواز نہیں آئی، آواز نہیں. اللہ بنو. صحابہ جب آپس میں ملتے گفتگو کرتے، پھر جب جدا ہوتے تو ایک دوسرے کو سورہ عصر سنا کر جدا ہوتے تھے. ایک اور جملہ کہنے لگا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے قرآن کی 114 صورتیں ہیں. قرآن کی 114 صورتیں ہیں. 113 صورتیں نہ نازل ہوتی، صرف والعصر والی صورت نازل ہوتی، لوگ اس پہ عمل کرتے تو سیدھے جنت میں چلے جاتے ہیں. اس لیے تو میں کہتا ہوں، کیا کہتا ہوں،
ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ۔ وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کے افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ۔ بچوں کو بتایا کرو والعصر سورۃ ابو بکر کے اس بات پہ اللہ نے نازل کیا۔ پھر میں یاد دہانی کرا دوں، 2 لاکھ صحابہ میں وہ صفات نہیں ہیں، ہزاروں ان میں صفات ہیں، لیکن جو ابو بکر کے اندر صفات ہیں 2 لاکھ کو اس کی ہوا بھی نہیں لگی۔ وہ اکیلا ہے، وہ واحد ہے، وہ منفرد ہے، وہ ایک ہی ہے، اس میں کوئی دوسرا شامل ہے، نہ کوئی حامی ہے نہ کوئی ثانی ہے۔ 2-3 گلاں میں تو سنائی نے پہلی بات تو میں نے سنائی آپ کو کہ ایمان، حضور نے کہا اسلم تو انہوں نے کہا اسلم تو۔ دوسری بات کیا تھی؟ 4 پشتیں صحابی ہیں۔ تیسری بات کیا تھی؟ امت کا پہلا دائی، دعوت دینے کا۔ تبلیغی جماعتیں ہونا ہی ہے نا، سبحان اللہ کو پہلا دائی۔ اور چوتھی بات جو ابن دغنا نے کہا تو خسارے میں چلا گیا، اللہ نے حضرت ابو بکر کی اس بات پر سورہ عصر کو اتار دیا، اور کوئی صحابی اس میں شامل نہیں، کوئی صحابی اس میں شامل نہیں۔ ایک اور گل کہہ دوں، حضور کی موجودگی میں 17 نمازیں اگر کسی نے پڑھائی ہیں تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ اس میں رانا صاحب کوئی دوسرا شامل نہیں ہے۔ اگلا جملہ ذرا غور سے سننا۔ حضور نے فرمایا میری طبیعت خراب ہے، میں کمزور ہوں، ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ اماں جی نے عرض کیا انہو رقیق القلب یا رسول اللہ، وہ تو دل کے کمزور ہیں، ممبر پہلے خالی ہو گیا، آج مصلی بھی اگر خالی ہوا تو میرا ابا تو برداشت نہیں کر سکے گا، دل تھوڑا ہے، برداشت نہیں کر سکے۔ آپ عمر کو کہہ دیں، کو کسی نے حضرت عمر سے جا کر کہہ دیا نماز آپ پڑھا دیں جی، ادھر سنو، نماز آپ پڑھا دیں، اور مصلی تے کھلو کے کہنے لگے صفیں درست فرما لیں۔ حضور دا ہے حجرہ ہے، حضور نے پردہ چکیا، صفیں درست فرما لیں، حضور نے پردہ اٹھایا اور فرمایا خبردار جس امت کے اندر ابو بکر جیسا صحابی موجود ہے، اس کی موجودگی میں عمر بھی مصلی پہ نہیں کھڑا ہو سکتا۔ یہ امامت کا مصلی ہے، یہ خلافت کا مصلی۔ اونچی کہو تو جملہ دینا، یہ امامت کا مصلی نہیں، اور جس کو نبی اپنی موجودگی میں مصلی پہ کھڑا کرے نا وہی خلیفہ بنتا ہے۔ یہ امامت کا مصلی نہیں ہے، یہ خلافت کا مصلی ہے۔ اللہ کے نبی نے امامتیں صغرا بھی ابو بکر کے حوالے کر دی اور امامت کبرا بھی ابو بکر کے حوالے کر دی۔ گلہ ذرا یاد کرو، حضور کی موجودگی میں کتنی کی نام نہ ہی بھول گئے تھے، جمال صاحب، جمعرات کو شروع کی ہیں، پیر تک 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں پڑھائی ہیں۔
جمعرات کو شروع کیے حاجی صاحب، اور پیر والے دن تک یہ 17 نمازیں حضور کی موجودگی میں پڑھی۔ ایک گل اور سنو پھر میں اگلی گل کروں۔ 27 جنگیں حضور نے لڑی ہیں، کتنی؟ پھر بولو۔ تمام غزوات میں نبی کے ساتھ ابو بکر موجود تھا۔ یہ انفرادیت ہے، یہ واحد ہے، اکیلا ہے، اس میں کوئی بدر میں گیا احد میں نہیں گیا، کوئی احد میں گیا تبوک میں نہیں گیا، کوئی تبوک میں گیا خیبر میں نہیں گیا، کوئی خیبر میں گیا ہے وہ حنین میں نہیں گیا، لیکن ابو بکر اس صحابی کا نام ہے جو نبی کے تمام غزوات میں شامل رہا۔ تو انہیں میں سبق پڑھا رہے ہیں ذرا، اتنی رفاقت لمبی کہاں سے چلی ہے جی؟ شروع سے وہ تیرے دوست نے نبوت کا دعویٰ کر دی، اس کا مطلب زمانہ جاہلیت میں بھی ابو بکر نبی کا دوست تھا۔ تیرے دوست نے نبوت کا اعلان کر دیا، اتنی طویل رفاقت، حاضر رہو گے تو پتہ چلے گا، اتنی طویل رفاقت، 63 سال حضور کی عمر، 61 سال ابو بکر کی عمر، اتنی طویل رفاقت، بچپن کا ساتھی، اوکھے ویلے کا ساتھی، غار کا ساتھی، بازار کا ساتھی، اتنی طویل رفاقت تھی کہ ہر غزوات میں نبی کے ساتھ جاتا رہا۔ اللہ نے کہا تو بھی وفادار ہے تو اگر یار ہے میں بھی وفادار ہوں، اتنی رفاقت نبھانا تیرا کام ہوگا، خلافت بھی دوں گا اور پھر تجھے مصلی رسول بھی دوں گا، اور قیامت کی صبح تک روزہ خدا نے عطا کر دیا، سینہ مصطفیٰ نے عطا کر دیا۔ رفاقت او پہ یہ رفاقت ویکھو، دوست جدا ہو جاندے نے لیکن یہ تے نال ستے ہوئے۔ کسی صحابی کی قبر پہ نہیں لکھا، 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں جنت البقیع میں، کتنی؟ باقی تو گئے اس ملک میں، کو اس ملک میں، کو اس ملک میں، کسی صحابی کی قبر پر نام نہیں لکھا ہوا۔ لیکن حاجیوں، عمرے والوں، جب آپ مدینہ جائیں گے حضور کے روضے پہ پہنچیں گے، حضور کا نام بھی لکھا ہوا اور ساتھ لکھا ہوا یہ ابو بکر ہے، یہ عمر ہے۔ رفاقت اتنی لمبی، چھوڑنا تیرا مدینہ گوارا نہیں، تھوڑی سبحان، پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، چھوڑنا تیرا مدینہ گوارا نہیں، پوری دنیا میں ایسا نظارہ نہیں، ہم نے مانا کہ جنت میں ہے سب کچھ، ہم نے مانا کہ جنت میں ہے سب کچھ، لیکن جنت میں مدینہ، ہم نے مانا کہ جنت میں ہے سب کچھ ہے لیکن جنت میں اونچی بولو مدینہ نہیں ہے۔ پھر دہراؤ بات نو کی موضوع بیان ہو رہے نہیں، 2 لاکھ صحابہ میں وہ صفات نہیں جو اکیلے، اگلی ایک بات سنو پھر اگلے میں چلنا۔ پھر حضور ساری کائنات کے محسن ہیں، اونچی کہو، محسن کائنات ہے، ساری کائنات پہ حضور کے احسان ہیں،
ہوں سمجھ گئے؟ اور حضور نے جاتے ہوئے کہا ابو بکر میں نے سب کے احسانوں کا بدلہ اتار دیا ہے، تیرے اتنے احسانات ہیں میں نہیں اتار سکا، میں تیرے احسانات کو اللہ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ایک جملہ یاد رکھو، حضور محسن کائنات اور ابو بکر محسن مصطفیٰ، محسن مصطفیٰ۔ ایک اور بات کر کے اگلی بات کروں، حضور نے فرمایا سارے دروازے بند کر دو، یہ علی کا گھر ہے، یہ عمر کا گھر ہے، یہ عثمان کا گھر ہے، یہ طلحہ کا گھر ہے، یہ زبیر کا گھر ہے، جن کے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلتے تھے حضور نے فرمایا سارے دروازے بند کر دو، ایک دروازہ ابو بکر کا کھلا رہنے دو اور قیامت تک یہ کھلا رہے گا۔ آج تک کھلا ہے، سارے بند کر دو بھائی، بند کر دیتے۔ سامنے حضور کا دروازہ ہے، ادھر صدیق اکبر کا دروازہ ہے، مسجد نبوی میں حضور نکلتے ہیں، درمیان میں پہنچتے ہیں، ادھر نبوت آ رہی ہے، ادھر صداقت آ رہی ہے۔ آخری گل سنو، امت کا اول خطیب حرم، سبحان اللہ، کوئی خطیب مکہ ہے، کوئی مدینہ ہے، کوئی کربلا ہے، کوئی شام ہے، کوئی یمن ہے، پھر وہ جملہ سنو، امت کا اول خطیب حرم، حالے بھی نہیں پہنچے، سبحان اللہ، اس میں بھی کوئی اور شامل نہیں ہے، امت کا اول خطیب حرم وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی۔ سنو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھے اور حرم دے اندر آ گئے، کافر بیٹھے ہوئے سن، جدوں آپ نے کیا کہ حضور نو اللہ دا نبی من لو، اللہ نو حاجت روا اور مشکل کشا من لو، اونو معبود من لو، حضور نو محبوب من لو، بڑا ہی نورانی اور اعلیٰ مشن لے کے حضور آئے نے، اللہ دی توحید دا جدو اعلان کیتا، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرحمن الرحیم۔ سب نے حملہ کر دیا، مارنا شروع، اکیلا وہ 50 آدمی مار رہے نے۔ ابو بکر نو ہے بیٹی اے جواب دے کے کہہ رہی ہے، جدوں ابا جی گھر دے اندر پہنچے نے، فرق راسی ہی، اسی سر نو ہاتھ لاندے تے بال خود بخود ٹوٹ کے ساڈے ہاتھ چا جاندے۔ ایک جملہ کہوں جمال صاحب ذرا توجہ کرو، جس وقت حرم میں پہلا خطبہ توحید کا ابو بکر نے دیا ہے نا، اس وقت توحید کا نام لینا مکے کے اندر اسی طرح تھا جس طرح کہ کوئی اپنی موت پہ سین کرتا ہے۔ پھر نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ اللہ کا نام لینا اور ببانگ دہل بیان کرنا یہ اسی طرح تھا جس طرح کوئی اپنی موت پہ سین کر رہا ہے، دستخط کر رہا ہے۔ بچی فرما رہی ہے اتنا مکے والوں نے مارا کہ یہ چیزیں اتنی سوج گئیں کہ ناک نظر نہیں آ رہا تھا۔ امت کا اول خطیب حرم یاد رکھنا ذرا، مار مار کے حرم دے اندر بے ہوش کر دیتا، قبیلے والے نے اٹھایا گھر دے اندر لے گئے،
سارا دن مکے دے اندر پٹی چل رہی ہے، ابو بکر فوت ہو گیا، ابو بکر دنیا تو رخصت ہو گیا، ابو بکر زخماں دی تاب نہ لاندا ہویا، اللہ نو پیارا ہو گیا۔ پورے مکے دے اندر ایک دوسرے نال گلاں ہو رہیاں نے۔ شام دے وقت جدوں ابو بکر نو ہوش آیا، اماں نے حالے کلمہ نہیں پڑھیا، ماں کہن لگی پتر کی حال ہے؟ کہن لگے اماں میرا حال نہ دس، مینوں دس میرے محمد دا کی حال ہے۔ میرے مرشد کا حال بتاؤ۔ ماں کہنے لگی وہ حالے بھی تو وہ نام لین تو بعد اپنی حالت دیکھو۔ کہنے لگے اماں یہ تو حالت کچھ نہیں ہے، یہ کوئی اتنی بڑی قربانی نہیں ہے، میرا منشور دستور تو یہ ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود ان کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ کچھ کھالا زخم لگے، اماں مجھے اسی طرح لے چل حضور کے در، جب میں حضور کو دیکھوں گا نا مجھے شفا ہو جائے گی، مجھے لے چلو۔ کیوں؟ ابھی بھی نہیں چھوڑتا۔ میں نے کہا اماں دو آنکھیں دو نور، ایک خدا ایک رسول، پکار خدا کی رہے گی، یاری مصطفیٰ کی رہے گی۔ اب بھی نہیں چھوڑتا، اس میں نہیں چھوڑتا، مجھے لے چلو۔ کیوں؟ ان کی دید ہو جائے گی، ابو بکر کی عید ہو جائے گی۔ کافروں نے آپ کا کیا حال کر دیا بیٹا؟ کہنے لگے اماں تو میری جان ہے، محمد میرا ایمان ہے۔ اس لیے تو میں کہتا ہوں معین محمد، کرین محمد، امان محمد، امین محمد، یسار محمد، یمین محمد، وزیر محمد، مشیر محمد، ابو بکر و صدیق دین محمد۔ پھر میں جملہ دہرانے لگا ہوں، 6-7 میں نے باتیں کی ہیں، پھر سن لو کیا ہے۔ 2 لاکھ صحابہ میں وہ صفات نہیں ہیں جو اکیلے ابو بکر صدیق میں ہیں۔